اہل سنت ہو اور اہل بیت کی آدمہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم اہل سنت میں شمار ہی نہیں کرتے بھائی. ہم کہتے ہیں اہل بیت کی عظمت بتانے سے، اہل بیت کی عظمت بتانے سے کوئی شیعہ رافضی نہیں بن جاتا. صحابہ کی عظمت بتانے سے کوئی خارجی ناصبی نہیں بن جاتا. صحابہ کی عظمت بتانا، بلکہ دونوں میں کسی کے خلاف بولتا ہے تو کچھ بنتا ہے. خلاف بولنے والا کچھ بنتا ہے، عظمت بتانے والا کچھ نہیں بنتا. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اہل بیت کرام کی ذکر کرنا رفض ہے تو ثقلین گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. بولے مطلب اہل بیت کی شان بتانا رفض نہیں ہے، صحابہ کی بے ادبی کرنا یہ رفض ہے. میں اہل بیت کی شان بتاتا ہوں مگر اہل بیت کی صحابہ کی عظمتوں کے ساتھ یہ مطلب نکلتا ہے. سمجھ گیا نا بات کو؟ یہی حال ہے. جس وقت ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں صحابہ کی محبت و عظمت کا چراغ روشن رہے، اور جس وقت ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے رہیں تو اہل بیت کرام کی عظمت و محبت کا چراغ روشن رہے. یہ اہل سنت کا قانون ہے. نماز کی فضیلت بیان کریں، روزے کا انکار کر کے یہ نماز کی فضیلت کچھ بھی کام نہیں آتی. روزے کا انکار کرے تو نماز کو مانے تو مومن نہیں رہتا، روزے کو بھی ماننا ضروری ہے. روزے کی عظمت بتا رہے، نماز کا انکار کر کے یہ روزہ کام نہیں آتا. نماز کی فضیلت جبھی کام آتی ہے جبکہ روزے کی عظمت باقی رہے. روزے کی عظمت جبھی کام آتی ہے جبکہ نماز کی عظمت باقی رہے. جب ایک عمل کا ذکر کرتے ہیں دوسرے اعمال کی عظمت چھلکتی رہے. اہل سنت کی یہی علامت ہے، جب یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کی عظمتیں چمکتی چھلکتی رہتی ہے، اور جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کرام کی عظمت چمکتی چھلکتی رہتی ہے. بس یہ ہمارا. کیوں؟ میں بارہا کہتا ہوں پیارے نبی کی محفل میں ایسا نہیں تھا صحابہ ادھر بیٹھ رہے ہیں اہل بیت ادھر بیٹھ رہے ہیں. میرے کو چونکہ سنا تو میں غلط فہمیوں کو دور کرنے بول رہا ہوں. میرا مطلب غلط فہمیاں دور ہو گئے تو کیا ہوتا معلوم؟ ذہن ایک ہو گئے تو سب محفل میں بھی ایک ہو جاتا.